نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين قرآن حکیم کی آخری 10 صورتوں کے بارے میں چند باتیں میں نے اس سے پہلے عرض کی تھیں. آج اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مقام پر خود مکمل قرآن ہے، ایک منییچر قرآن، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ ہدایت جو اپنے اس کلام مجید کے ذریعے سے نوع انسانی کے لیے نازل فرمائی ہے، یہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے، عامیوں کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، جو تدبر قرآن کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، تعلیم و تعلم قرآن کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے ہیں، ان کے لیے ظاہر بات ہے پورا قرآن حکیم ان کے غور و فکر کی جو لانگاہ ہے. لیکن وہ عامی لوگ بھی ہیں جو شاید صرف چند صورتوں ہی کے مفہوم تک ان کی رسائی ہو سکے، اور وہ صورتیں ہوں بھی چھوٹی، پھر وہ صورتیں ایسی ہوں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تو اپنی جگہ پر وہ صورتیں بھی اگر ہدایت قرآنی کا ایک مکمل مرقع بن جائے تو گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت خداوندی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قرآن کے اندر جمع کر دی جائے. اور یہ ہے در حقیقت ان 10 صورتوں کا معاملہ. اگرچہ صراحتاً تو یہ شاید کبھی کسی نے بات نہ کہی ہو، لیکن یہ کہ جو تعامل ہے امت کا ان 10 صورتوں کے بارے میں وہ سب کے سامنے ہے. خاص طور پہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تراویح کی نماز میں جہاں یا تو یہ کہ حفاظ کا بندوبست نہیں ہوتا، یا یہ کہ لوگ اپنے تساہل کی وجہ سے پورا قرآن مجید نہیں ختم کرتے، بہت سے عرب ممالک میں ایسا ہے، تو وہاں انہی 10 صورتوں کے ساتھ 2 مرتبہ دہرا کر تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں بھی جب 27ویں کو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے رمضان مبارک کی 27ویں شب کو، تو پھر بقیہ 2 یا 3 راتیں جو ہیں ان میں معمول انہی صورتوں کا ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ ان کو دہرا کر 20 رکعتوں میں ان کو پڑھ لیا جائے.
میں تھوڑا سا آج اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان 10 صورتوں میں سے 7 صورتوں کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ایک اعتبار سے خود سیرت و شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے مطابق کان خلقہ القرآن، اور ویسے بھی بارہا میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ترتیب نزولی سے جمع کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سیرت کی ایک کتاب بن جائے گی۔ سورہ توبہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر حصہ غزوہ تبوک پر مشتمل ہے، یا شروع میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب ہے۔ سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ، بلکہ اکثر کہہ سکتا ہوں اکثر حصہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ اس طریقے سے یہ سیرت ہی کے واقعات ہیں کہ جن کو ترتیب چونکہ مصحف کی مختلف ہے اس لیے وہ حقیقت سامنے نہیں آتی، اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے آ جائے تو در حقیقت قرآن مجید خود بھی سیرت النبی کی کتاب بن جائے۔ اس پہلو سے 7 صورتیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے سیرت النبی سے، اور 3 صورتیں جو آخری ہیں ان کا تعلق ہے قرآن مجید کی جو اصل تعلیم کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، توحید۔ ان میں سے ایک صورت تو آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص، توحید کا سب سے بڑا خزانہ، ربع قرآن کے مساوی قرار دیا گیا۔ دوسری 2 صورتوں میں بظاہر لفظ توحید کہیں نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ سورۃ الناس کا اگر تجزیہ کریں گے تو وہ بھی توحید کے ان 3 پہلوؤں کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ اپنی جگہ تو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ 3 اس کی شانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ گویا کہ یہ 3 ہیں وہ حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن سے وہ توحید جو ہے عملی توحید مکمل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بعد میں جب اگلے درس میں انشاءاللہ یہ 3 صورتیں ہم پڑھیں گے تو پھر تفصیل بیان کروں گا۔ اس وقت نوٹ کر لیں کہ جو 4 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 2 صورتوں کے 2 جوڑے اور 3 صورتیں، ایک سہ سورہ ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ کرے کہ ارادہ پورا ہو جائے اور ہم 3 صورتوں کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ ان میں ذرا ترتیب دیکھیے سیرت النبی کے اعتبار سے۔ سیرت کا سب سے پہلا مضمون یہی ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی، کب ہوئی۔ سورۃ الفیل اس سے متعلق ہے۔ عام الفیل حضور کا عام الولادہ ہے، اسی سال جس سال کے یہ واقعہ فیل ہوا اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ بیت اللہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خرق عادت کا معاملہ کیا، اتنا بڑا معجزہ کہ ہاتھیوں کو اور 60,000 کے لشکر کو بھرکس بنا دیا، اور صرف پرندوں کے چونچوں میں اور پنجوں میں جو کنکریاں تھیں ان کے ذریعے، وہ ہے آپ کا گویا کہ یوں سمجھیے کہ آپ کا مولد، ولادت کی جگہ۔ اور نمبر 2 یہ کہ تقریباً 52 برس آپ کی حیات دنیاوی کے اسی شہر میں بیتے ہیں۔ گویا کہ 2 صورتوں میں جو آ چکا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اور پھر سورۃ التین میں وہذا البلد الامین، در حقیقت اسی کا ربط و تعلق ہے کہ جو سورۃ الفیل کے ساتھ ہے۔ آپ کا عام الولادہ، ولادت کا سال عام الفیل، آپ کا مولد و مسکن 52 برس کی عمر تک وہ ہے مکہ مکرمہ۔ اچھا اب دوسری صورت دیکھیے، وہ در حقیقت اس پس منظر کو بیان کر رہی ہے، مکے والوں کا کیا پس منظر تھا۔ سیرت میں بھی آپ دیکھیں گے یہی ترتیب ہوتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کن حالات میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی، کیا حالات تھے، وہ ماحول کیا تھا۔ 2 اعتبارات سے اب 2 صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ اصولی اعتبار سے یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قریش اس گھر کی تعظیم کرتے، اس کی حرمت کو برقرار رکھتے، یہ توحید کا مرکز تھا، اس کو توحید ہی کا مرکز بنائے رکھتے۔ نماز کے قیام کے لیے ان کے جد امجد نے انہیں یہاں آباد کیا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس نماز کے نظام کو قائم رکھتے اور مل جملہ اسی کی بندگی کرتے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ انہوں نے اس کے برعکس کیا،
لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ تو تھا ان کا دین ابراہیمی کا جو حشر انہوں نے کیا، لیکن ان کا اپنا اخلاق و کردار کا عالم کس درجے پستی میں جا چکا تھا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ خیر کا وجود نہیں رہا، خیر اگر ہے بھی کوئی نیکی بھلائی وہ بھی دکھاوے کی، ریاکاری کی۔ نماز بالکل ختم کر دی، اگر ہے بھی تو بالکل یہ کہ اس کی صورت بگاڑ دی، یہاں تک کہ وہ ننگا طواف ہو رہا ہے اور تالیاں بجائی جا رہی ہیں، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں نماز کی جگہ۔ کردار کی پستی کا یہ عالم ہے، یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ان کے سرداروں کا حال۔ یہ در حقیقت سیرت ہی کے تو چیپٹرز ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ سورہ مبارکہ نمودار ہوئی، حضور کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اب جو بھی محاسن ہیں آپ کے کہ جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بارہا اور مختلف اندازوں میں پیرایوں میں بیان ہوئے، ایک لفظ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر، کل خیر، کل حسنات، کل خیرات، کل بھلائیاں، اخلاق کی، عمل کی، کردار کی، تعلیم کی، فلسفے کی، عقائد کی، ہم نے سب کی سب آپ کو عطا کر دی۔ یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ، ایک لفظ میں۔ اسی صورت کے آخر میں اندازہ ہو گیا کہ کشاکش شروع ہو چکی ہے۔ حق و باطل میں تو ظاہر بات ہے کوئی آپس میں تعاون تو، ان میں تو تباین کی نسبت ہے، تضاد کی نسبت ہے، اس میں تو کشاکش، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ چنانچہ اس کا ذکر ہو گیا ابتر کے لفظ میں کہ حضور پر جس طریقے سے وہ طعنے دیے جا رہے تھے، استہزاء ہو رہا تھا، اور خاص طور پر اولاد نرینہ چونکہ آپ کی زندہ نہیں رہی، پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس پر جو بھی انہوں نے ان کے اندر کا جو خبث باطن تھا جس طرح ان کی زبانوں پر آیا، یہ تو ابتر ہے، مقطوع ذکر ہے، یہ اب اس کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوگا، اس کے جواب دے کر بات شروع کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو آج ہمیں سہ سورہ پڑھنا ہے، اس میں دیکھیے کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ مبارکہ بعد میں تفصیل آئے گی، اس وقت میں صرف ربط بیان کر رہا ہوں۔ یہ در حقیقت اس پس منظر میں کہ استہزاء ہے، تمسخر ہے، کشاکش ہے، تصادم ہے، لیکن اے محمد آپ کہہ دیجئے، ڈٹ کر کہہ دیجئے کہ میرے موقف میں تم کہیں کبھی کوئی لچک محسوس نہیں کر سکو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بعد میں، پھر میں بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، بعد میں جو آیا ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کھڑے رہیے، ڈٹے رہیے اور ڈٹ کر کہیے۔ ان کی طرف سے مداہنت کی پیشکش ہو، یہ چاہیں کہ کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کوئی مصالحت ہو جائے، آپ ڈٹ کر ان کو کوڑا جواب دے دیجئے کہ قطعاً کوئی امید نہ رکھو کسی مصالحت کی۔ حق اور باطل میں مصالحت کا کیا سوال ہے؟ اور اس کے بعد کی دو صورتیں در حقیقت پیشن گوئیاں ہیں اس بات کی کہ غلبہ دین ہو کر رہے گا، فتح بالآخر آپ کے قدم چومے گی، اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، آپ اپنے اس فرض منصبی سے جس کو کہتے ہیں کہ ٹو کم آؤٹ ود فلائنگ کلرز، آپ نہایت فتح مندی کے ساتھ اور پوری طریقے سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اگرچہ سختیاں آنی ہیں، اگرچہ مخالفتیں بھی آنی ہیں، اگرچہ بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے آزمائشیں آئیں گی، آپ کے صبر و ثبات کے امتحانات آئیں گے، آپ کے ساتھیوں کے استقلال کا قدم قدم پر امتحان ہوگا، لیکن بالآخر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح اسی کا عکس ہے جو سورہ لہب میں تب تب ٹوٹ چکے ہاتھ ابو لہب کے۔ یہ در حقیقت پیشن گوئیاں ہیں، اور ابو لہب چونکہ سردار ہے، بہت بڑا سردار، جو وہاں کعبے کی ہائرارکی تھی اس میں اس کا اونچا مقام تھا۔ رفادہ جو ہے خزانہ، وزیر خزانہ تھا، وہ مکے کی جو بھی چھوٹی سی حکومت تھی، اگرچہ وہی ایک حکومت تھی پورے عرب میں اور تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں،
اسے بھی اگرچہ ہم روایتی معنی میں حکومت نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حکومت کا نظام تھا، اس کے شعبے تھے، مختلف منقسم تھے، اس کے عہدے تھے، تو وزیر خزانہ تھا وہ، لیکن یہ کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ اس کی ہلاکت تو جا کر مدنی دور میں ہوئی ہے، غلبہ دین تو ابھی آنا ہے بہت دیر کے بعد، لیکن یہ در حقیقت پیشن گوئییں ہیں کہ وہ جو 3 آیات میں پوری صورت کو بھی بیان کرتا رہا ہوں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو وہ تکبیر رب ہو کر رہے گی۔ اور ان دونوں صورتوں میں جو ربط ہے، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب میں، وہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے سمجھ آ جائے گا، جاء الحق وزہق الباطل۔ جاء الحق کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے جاء الحق۔ وزہق الباطل وہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ سیصلی نارا لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب یہ 7 صورتیں آپ نے اندازہ کیا کہ در حقیقت ان 7 صورتوں کے کوزوں میں، میں ایک کوزہ نہیں کہہ رہا، 7 کوزے ہیں، لیکن یہ کہ یہ وہ جنت کے کوزے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے، حکمت کے، وہ رحیق مختوم ہے اس میں پوری سیرت النبی کا گویا کہ خلاصہ آ گیا۔ اور در حقیقت سیرت النبی ہی خود قرآن مجید کی یوں ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا لب لباب ہے۔ تو ان 10 صورتوں کے بارے میں ایک تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ منیچر قرآن بن جاتا ہے کہ 7 صورتوں میں سورۃ النبی کا پورا بیان، اور 3 صورتوں میں پھر وہ اساسی دعوت دونوں پہلوؤں سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اس پر تفصیل سے پھر اگلے میں ہوگا، لیکن یہ کہ ایک پہلو منیچر قرآن ہونے کا ان 10 صورتوں کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو اور ہے، اس کی طرف میری توجہ آج ہی جب میں غور کر رہا تھا آج کے درس کی تیاری کے ضمن میں، عجیب بات نظر آئی کہ ہمارے دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ سب کی سب ان صورتوں میں آ گئی۔ لفظ دین کی ابتدائی اور لغوی جو اساس ہے وہ سورۃ الماعون میں، قل ارأیت الذی یکذب بالدین، اور اس کی تکمیلی صورت دین، لکم دینکم ولی دین، اور دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دین بہت بڑی بنیادی اصطلاح ہے قرآن حکیم، ان صورتوں کے اندر ابتدا تا انتہا اس کا پورا تذکرہ موجود۔ پھر عبادت، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور خاص طور پر سورہ کافرون میں جو اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اسی طریقے سے الہ اور رب، اور اسی کے ساتھ ملک، لیکن یہ کہ بنیادی اصطلاحات میں الہ اور رب ہے۔ لا الہ الا اللہ، رب، یہ وہ بنیادی لفظ ہے جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کا تعارف اسی لفظ کے حوالے سے ہوا ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، الحمد للہ رب العالمین۔ الہ وہ تو اللہ کا لفظ جو ہے الہی پر اسلام داخل کر کے بنا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی اصطلاحات ہیں، عبادت، دین، رب، الہ، اور یہ چاروں ان صورتوں کے اندر آ گئی۔ گویا کہ حکمت قرآنی کا بھی پورا خزانہ ان صورتوں میں موجود ہے۔ اور بھی جو سورہ فلق کے ضمن میں آئے گا، جو حکمت اور فلسفہ قرآن کے اہم موضوعات ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہاں زیر بحث آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں اس کا ایک بہت بڑا، بہت مختصر لیکن یہ کہ بہت عظیم جو ہے وہ گلدستہ آ جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج میں کہنا چاہتا تھا بحیثیت مجموعی ان 10 صورتوں کے بارے میں۔ اب آئیے توجہ کو مرتکز کیجئے کہ یہ 10 صورتیں 2 صورتوں کے 2 جوڑوں اور 3 صورتوں پر مشتمل 2 سہ سوروں پر مشتمل ہے۔ یہ الفاظ کافی حد تک جو ہے اب مانوس ہو چکے ہوں گے،
قرآن مجید کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، بعض جگہ ہم دیکھ کر آئے ہیں 4 سورے ہیں، 4 صورتیں جو ہیں ان کا ایک گروپ بنتا ہے، اور ان کے مابین ربط جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتا ہے چاروں کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے۔ اور پھر 6 سورے ہیں، بہت سے۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ آج پھر کچھ باتیں اس ضمن میں بھی بنیادی طور پر عرض کر دوں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے ضمن میں سب سے زیادہ احسان مند ہوں، مرہون منت ہوں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ریکارڈ پر لے آؤں تاکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کہ جو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور جس سے میں نے استفادہ کیا ہے، بھرپور کیا ہے، جن میں بعض جگہوں پر مجھے ان سے اپلیکیشن میں اختلاف ہے، لیکن جہاں تک اصول کا تعلق ہے میں نے ان کی پوری بات کو صحیح سمجھا ہے، اختیار کیا، اور اپنے پورے اس سلسلہ درس میں نے اس کو بنیاد بنایا۔ وہ بات کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن حکیم کی ترتیب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ دور